نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ہماری ضلعی جمعیت اور مقامی جمعیت کے تمام ذمہ داران اور آپ تمام حضرات جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے اور بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے. حضرات گرامی، قبل اس کے کہ ہم اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا یہ اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے کے لیے ہے، اور دین کی یہ سمجھ، دین کا یہ تفقہ، دین کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی نیت کو صحیح کریں اور خالصتاً لوجہ اللہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی جس آیت سے میں نے شروعات کی ہے، یہ آیت سورۃ الغاشیہ ہے. غاشیہ کا مطلب ڈھانپ لینے والی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن دل، چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے. یہ قیامت کا منظر ہے. اللہ رب العزت کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری فرد تک ہر انسان سامنے کھڑا ہوا ہوگا اللہ رب العالمین کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز جو چہرے ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، اس میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، دنیا کے اندر بڑی محنت کرنے والے، ناصبہ عبادتیں کر کر کے تھک گئے ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے خوب محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک گئے ہوں گے. ناصبہ تصلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا سجائی ہے اور اپنے بندوں کو یہاں پر رکھا ہے آزمائش کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سب کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی کے ساتھ خاص کر کے، اسی کے ساتھ میں خاص ہو، ادنا ملاوٹ نہ ہو، نہ شرک ہو نہ بدعت ہو. اللہ کو وہ عمل پسند ہی نہیں جس نے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی بھی عمل کیا، عبادت کی اور اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا، میں اس کو، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا. بڑے عظیم پیغمبر دنیا میں اتارے جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا. اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اب ذرا سا ہم یہاں پر رکیں گے اور ایک سوال قائم کریں گے کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، جیسے حضرت ابراہیم کو بھیجا،
تو پھر ان کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی کیا ضرورت آ پڑی؟ حضرت سلیمان کو بھیجا تو ان کے بعد پھر دوسرے پیغمبروں کی کیا ضرورت آ پڑی؟ جب اللہ نے تورات اتار دی، حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، تو پھر دوسرے پیغمبر کیوں آئے؟ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک تاریخ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام بھیجے، ان کے پیروکاروں کو شیطان نے اپنے بس میں کر لیا اور ان کے ذہن کے اندر وسواس ڈال کے اور طرح طرح کی چیزیں ڈال کے ان کو صحیح دین سے برگشتہ کر دیا اور دور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے اس تورات کو بگاڑ دیا، احکامات کو بگاڑ دیا، اس تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، یہاں تک کہ ایک وہ زمانہ آ گیا کہ جب تورات تو موجود تھی لیکن تورات پر عمل کرنے کے بجائے لوگ تلمود پر عمل کرنے لگے۔ آج بھی عمل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام، احبار، ربیین، ان لوگوں نے تورات کی تشریح اپنے من سے کرنی شروع کی، اپنے دماغ سے سوچنا شروع کیا۔ تورات کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، پھر اپنے دماغ سے سوچ سوچ کے وہ تورات میں اضافہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب جب تورات کو محرف کر چکے تو ابھی تو علماء بہت تھے، احبار بہت تھے، پھر لوگوں نے تلمود تشکیل دینی شروع کی، علماء کے فتوے اس میں جمع کرنے شروع کر دیے، اور آخرکار یہ طے قرار پایا کہ اب ہمارے علماء کرام نے جو فتوے تیار کر دیے ہیں اسی کو مان لیا جائے اور بس یہی دین ہے۔ لہذا اب بنی اسرائیل کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی نمازوں میں، عبادتوں میں تورات تو خوب پڑھتے تھے، لیکن جب زندگی کا معاملہ ہوتا تو تلمود پر عمل کرتے جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ میں نے جو لفظ کہا ہے انتہائی ناپسند ہے، یہ بالکل حقیقت واقعہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین بنا کر دیا جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سورہ تحریم کی وہ آیت پڑھتا ہوں جہاں پر خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، نبی مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی خوشی کے لیے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں میں آج کے بعد سے شہد نہیں پیوں گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے عرف عام میں کہ میں آج کے بعد سے شہد نہیں۔ الفاظ تھے کہ حرمت علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر حرام کر لیا۔ کہنے والا کون؟ نبی، جس کے اوپر وحی اترتی ہے، جبریل امین جہاں پر اترتے ہیں۔ مگر اللہ کو یہ بات بھی ناپسند ہوئی، فوراً آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم نے حرام کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے شریعت میں حلال کیا ہے تم نے کیسے حرام کہہ دیا؟ نبی تم ہماری بات کے پہنچانے والے ہو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول تم پہنچا دو جو ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْوَتِّ، اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر بیان کی تو ہم اپنے داہنے ہاتھ سے تمہاری گدی پکڑ لیں گے اور تمہاری شہرت کو کاٹ دیں گے اور تم میں سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سورۃ الحاقہ۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور یہ کہے کہ دین میں یہ ہے، یہ دین ھذا حلال، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی زبانوں سے مت کہا کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے پاس سے گڑھ کے، اللہ نے تو نہیں کہا۔ ہمارے خیال سے یہ بات آپ کے سامنے اچھی طرح واضح ہو گئی کہ یہودی بنی اسرائیل اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر
علماء کی، احبار کی، درویشوں کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے لگے، تب اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، آپ کا پالنے اور گہوارے میں بات کرنا بھی معجزہ ہے، اور آپ کی زندگی کی کئی معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہاں سے بہت سننے والی بات ہے، تاریخ کا بڑا عجیب لمحہ ہے۔ بنی اسرائیل یہودی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی نفرت کرنے والی، انگریزی کے الفاظ میں ان کو امپوسٹر کہنے والی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر رہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اس بنی اسرائیل نے ان کو ستایا نہ ہو۔ کانٹوں کا تاج پہنایا، بوریا پہنایا، گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا، ان کو یروشلم کی گلیوں میں دھکے مارتے ہوئے لے کر چلتے تھے، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی، ان کو تشابہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی حضرت عیسیٰ سے انتہائی نفرت کرنے والے، اور ادھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور عیسائیت پھیلنی شروع ہو گئی، تیزی کے ساتھ پھیلنی شروع ہو گئی، اور ادھر یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ اور ان کے عوام کٹ کے عیسائیت میں داخل ہونے لگی۔ اب عیسائیوں کو، اب یہودیوں کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو عیسائیت پھیلتی جا رہی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اپنی تاریخ کے مطابق یہ تسلیم شدہ حقیقت، بالکل نیکڈ ٹروتھ، اوپن ٹو آل، سب کے لیے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا عالم، جس کا نام تھا ساؤل، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں انتہائی سخت تھا، بے انتہا۔ ایک دن اچانک جب وہ دمشق کی طرف جا رہا تھا، راستے سے لوٹ آیا وہ یہودی، کٹر یہودی، اور وہاں پر جا پہنچا جہاں پر عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء گرجا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہا کہ کیسے؟ ساؤل نے اپنا سر جھکایا اور کہا کہ میں نصرانی بننا چاہتا ہوں، میں مسیحی ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جو وہاں پر رباہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے؟ تم اس قدر سخت ہو عیسائیت میں، عیسائیوں کو نقصان پہنچانے میں، عیسائیوں پر ظلم کرنے میں، یہ اچانک کیسے تمہارا دل بدل گیا؟ تو اس نے کہا جب میں دمشق جا رہا تھا تو میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور عبرانی زبان میں مجھے پکارا اور کہا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، مجھے کیوں ستاتا ہے؟ بس میں نے سوچا کہ اب میں عیسائی بن جاؤں گا۔ لوگوں نے تھوڑا سا پرہیز کیا، اجتناب کیا، مگر ایک بہت بوڑھے موجود تھے، برناباس، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کوئی عیسائیت میں آ جائے تو پھر اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تاریخ کا یہ وہ موڑ ہے کہ اس نے اپنا نام چینج کر لیا، اس نے اپنا نام پولوس رکھا، پولوس، اور اس کے بعد اس نے وہ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے کہ وہ عیسائیوں کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگا۔ اور اب اس کا وقت آ گیا جب وہ بیٹھ کر عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگا۔ اب جب اس نے عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کی تو جو قدیم عیسائی علماء اور احبار تھے ان کے کان کھڑے ہونے شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ عیسائیت نہیں ہے جس کی تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ تو کوئی اور عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، عقیدہ کفارہ،
عقیدہ رجعت، مرنے کے بعد دوبارہ 3 دن کے بعد زندہ ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور تثلیث کے عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ، اور اللہ ان کی ابنیت کا عقیدہ کہ وہ گاڈ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے وہ عقائد تھے جو پولس نے پیش کرنے شروع کیے، اور دھیرے دھیرے اس کا اثر اس قدر رہا لوگوں پر کہ عیسائیت اپنے ٹریک سے ہٹ گئی، اور وہ عیسائیت جو حضرت مسیح علیہ السلام لے کر آئے تھے، مسیح علیہ السلام کی عیسائیت وہ بدل گئی پولس کی لائی ہوئی شریعت میں، اور پورا ڈھانچہ بدل گیا اس کا۔ اب وہ عیسائیت ہے ہی نہیں جو عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ یہاں پر وہ عقیدہ ہے اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ، تمام گناہوں جو عیسائی ہو جائے وہ سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر لے لیے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی پر لٹک گئے، پھر 3 دن کے بعد زندہ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مختار کل کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دنیا میں آتے ہیں، جو کوئی ان کو پکارتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے شکل بدل کر آتے ہیں، جس کے گلے میں صلیب پڑی ہوئی ہوتی ہے عیسیٰ مسیح اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے خرافات اور بہت سارے عقیدے۔ چنانچہ یہودیوں کی اس سازش سے یہ یہودی مولانا عالم ساؤل، جس نے نام بدل کے پولس رکھا، عیسائیت میں گھس گیا، اور عیسائیت میں گھسنے کے بعد پوری شکل بگاڑ دی اس نے۔ ہم یہاں پر بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کی دشمنی کیسی ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ یہ تصویر کا وہ حصہ تھا، کہانی تھی جو میں نے آپ کو دکھایا۔ یہ تصویر کا حصہ جو فوٹو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ اب ہم اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، خاتم النبیین۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب یہ اعلان فرمایا تو ان لوگوں کے لیے جو قریش کے لوگ تھے وہ اچانک خفا ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، تم نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا، تم کیسے نبی، تم تو ہمارے ساتھ کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو۔ ان کے ذہن میں نبی کا کچھ اور تصور بیٹھا ہوا تھا۔ خیر، خبر ہوتے ہو مکے کی آواز، خبر ہوتے ہوتے یہ خبر یہودیوں میں پہنچی، عیسائیوں میں پہنچی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب انتظار کر رہے تھے نہیں بلکہ ہیں۔ ہائے کا لفظ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج بھی عیسائی انتظار میں ہیں، اور آج بھی یہودی انتظار میں ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اگر ہم کو شریعت ہم کو دے گا، جو مکمل کرے گا، تکمیل شریعت کرے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ جب یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو باقاعدہ یہود کے بڑے بڑے علماء چل کر آئے، کوئی یمن سے، کوئی دمشق سے، کوئی مدینے سے چل کر آئے، ملک شام سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر کی باتیں کی، 2-4 سوالات کیے اور چلے گئے۔ جس پر قرآن پاک نے کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، آپ نے مکے سے ہجرت فرمائی، مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، اور بنو نذیر ہے، بڑے بڑے قبائل تھے۔ ادھر خیبر میں یہودی آباد تھے۔ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل، اس لیے کہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ کھجوروں والی سرزمین میں ہوں گے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ طویل روایت ہے اور تقریباً اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہودیوں نے جو دیکھا ہے، ہم اپنے اصل مدعے پر آتے ہیں کیونکہ تاریخ تو بہت طویل ہے، ہم صرف اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اسلام والوں سے یعنی مسلمانوں سے مومنین سے دشمنی کرنے میں سب سے سخت پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو۔
قرآن پاک نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی اور مشرکی. بس ہم سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں یہودیوں سے خیبر میں جو جنگ ہوئی تھی وہ آخری جنگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں ہوئی تھی. خیبر کی جنگ کے بعد یہ 1400 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر یہودیوں سے براہ راست مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے آج کے زمانے میں مسلمان جو فلسطین میں ہیں جو یہودیوں سے لڑتے ہیں، وہ ایک دوسرا باب ہے. یہ جو درمیان کا عرصہ ہے اس میں یہ دشمن بالکل خاموش ہمیں نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کیا واقعی وہ دشمن جس کو اللہ نے دشمن کہا ہو اس عرصے میں خاموش بیٹھ سکتا ہے، چپ چاپ بیٹھ سکتا ہے؟ ہماری جنگیں تو دوسروں سے ہوتی رہی، ہماری جنگیں تو مسیحیوں سے، صلیبیوں سے ہوتی رہی، یہودیوں سے تو کوئی جنگ ہماری ہوئی نہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس عرصے میں یہ خاموش رہیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہودی بڑی سازشی قوم ہے. یہودیوں کی تاریخ کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں سازش کرنا یہ ان کے رگ و پے میں سرایت ہے، یہ ان کے خون کے اندر دوڑتا ہے. سازش کر کے ہی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تھا کنویں کے اندر. اور نہ معلوم ان کی پوری تاریخ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو پریشان کرنے والے بیچارے سلیمان علیہ جن کا عہد گولڈن ایج کہلاتا ہے، یہی تو ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دوڑا کر بھگا کر ان کو آرے سے چیر دینے والے یہی لوگ تو جو اس بات میں فخر کرتے ہیں کہ ہم نے تو نبیوں کو قتل کیا ہے. جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ یقتلون، بعض لوگوں کو قتل کر دیتے ہو. کیسے ہو نبیوں کو قتل کر دیتے ہو؟ ذرا شرم کرو، لاج رکھو، شرم کرو. تم نے تو نبیوں کو تک تو نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشتری میں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تم شرم کرو، اپنی تاریخ پر ذرا سوچو. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں یہ یہودی سب سے آگے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، لڑائیاں بھڑکانی چاہی، قریش والوں کو بھڑکا کر لے کر آئے اور جنگ احزاب انہوں نے کروائی. اور اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئی، ان کی شرارتیں لگاتار بڑھتی گئی. اور آخرکار وہ پھر وقت آ گیا کہ ان کو مدینے سے نکال کر باہر کیا جائے اور خیبر میں ان کو رکھا گیا. اب یہ چپ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب یہودیوں نے سازشوں کا تانا بانا بننا شروع کر دیا، جال بننا شروع کر دیا. اور ان سب کی پیشن گوئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب میں آپ کے ذہنوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہودیوں نے جو ان کا سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، شریعت کو بگاڑ دینا، شریعت کو مسخ کر دینا. شیطان کو یہودیوں کی شکل میں بہت بڑا ہتھیار مل گیا. ان کے ذہنوں پر قبضہ کر کے ان کی ذہانت کو، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف لانے والے بن گئے ہیں. اب جب یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور کچھ لوگ جو ردت کے شکار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے، بوڑھا سمجھتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان کر اور کہتے ہیں اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں میرے جیتے جی شریعت میں کوئی کانٹ بیٹھ کر دے، کوئی قطر بیوت کر دے اور میں زندہ رہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق جیسے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین رہنے دیجئے، ابھی ان کے اوپر حملہ نہ کیجئے، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے.
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ شجاعن فی الجاہلیہ وخوانا فی الاسلام، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جاہلیت میں تو بڑے طاقتور بنے پھرتے تھے اور اسلام میں اس قدر بزدل ہو گئے ہو تم۔ اللہ کی قسم، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا زکات میں اسے لے کر رہوں گا، میرے جیتے جی زکات ختم ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور تاریخ نے پھر دیکھا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پامردی اور ان کے پائے استقامت کی وہ جنبش کی کوئی انہیں ہلا نہ سکا اپنی جگہ سے۔ 2.5 سال کی مدت رہی، لیکن اس کے اندر انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ شدہ ہے۔ موقع ملے تو میں ابو بکر اور عمر کی طرح حکومت کرنا چاہوں گا، یہ مہاتما گاندھی جیسے لوگوں کا۔ اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، اللہ اکبر، کیا کہیں، مسلمانوں کا وہ علم، وہ پرچم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر، جزیرت العرب سے باہر نکل کر مصر کی سرحدوں کو چھوتا ہوا، ایران اور روم اس وقت کی 2 سپر پاور، وہاں پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے اور اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدا واذا ہلک کسری فلا کسری بعدا، جب یہ قیصر ہلاک ہو جائے گا تو کوئی دوسرا قیصر کبھی نہیں ہوگا، اور جب یہ کسری ہلاک ہو جائے گا تو کوئی دوسرا کسری کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جاہ و جلال اور وہ ان کا تمطراق اور وہ شان و شوکت کہ اسلام اپنی بلندیوں پر پہنچا ہوا اور چاروں طرف اس کا سیل ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہودیوں کے سینے تو کباب ہو رہے تھے، وہ تو پریشان ہو رہے تھے، جلے بھنے جا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ خیر، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے، پھر حضرت عثمان ذی النورین وہ امیر المومنین بنتے ہیں۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ حضرت عثمان بہت کم بولنے والے اور بہت شرم کرنے والے اور بہت چپ خاموش رہنے والے شخص تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر فاروق جیسی بات اب نہیں آ پائے گی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کام تو اللہ لیتا ہے۔ کیا بات ہے، کام تو اللہ لیتا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے کہ دین کے بات کو سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نکالا ہے، دل کے اندر وہ نور ڈالا ہے، وہ ایمان ڈالا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں، اور وہ مجاہدین کا لشکر جو ٹھہر گیا تھا امیر المومنین کے حکم سے آگے بڑھتا ہے، اور آذربائیجان اور تاجکستان اور یہ روس کی پوری سرحدوں سے آگے بڑھتا ہوا چین کے ساحل سے جا کر ٹکراتا ہے، چین کے پہاڑیوں سے تہائی دنیا پر حملہ۔ اور یہاں پر ایک نقطے کے طور پر بتا دیں، بات کو یاد رکھنے کے لیے، کہ یہاں پر امیر الجیش سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا ایجاد کیا، سمندر کا جو جہاز بنتا ہے جس پر فوجیں نصب کی جاتی ہیں، فوجوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو 12 سال کی ان کی خلافت رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا سیل رواں بڑھتا ہی جا رہا ہے، صحابہ کرام آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور ادھر اسلام اپنے پائروں کو بالکل مضبوط کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے، حدیثوں کا درس دینے والے، حدیثوں کی تشریحات کرنے والے، اور تقوی میں ڈوبے ہوئے عوام، اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب وہ جو ہم نے آپ کے پاس ایک تصویر رکھوائی تھی کہ یاد کیجئے گا، یہودیوں نے سوچا کہ اسلام کو برباد کرنا ہے۔ اب یہ ذہین لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، دانشمند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں،
اب غور و فکر ہوتا ہے کہ کیا کریں، ان کی شمشیر خارا شگاف سے مقابلہ کرنے کی تو طاقت نہیں، نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ ہمت ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر لوگوں نے کہا وہی کرو جیسے ہم نے عیسائیت کو برباد کیا ہے، ویسے ہی ایک اور دین سے ہی اسلام بھی زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پائے گا، ہم اس کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ جڑ، جب کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے تو کتنا ہی ہرا بھرا ہو اور پھل دینے والا ہو، وہ سوکھ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، گر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک عالم جو دمشق میں تھا، عبداللہ ابن سبا الیہودی، وہ اٹھتا ہے اور امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہودی نہیں، یہی اسلام سچا مذہب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا۔ کچھ دن تک تو وہ حضرت عثمان کے ساتھ میں رہا، مدینے کے اندر جائزہ لیتا رہا، لیکن یہاں تو سب پختہ لوگ اسے نظر آئے، یہاں تو کسی پر بھی باتیں کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس نے الٹا ہی جھڑک دیا اسے، چنانچہ وہ مدینے سے چلا گیا۔ شام اور مصر کا علاقہ اور کوفے کا علاقہ اس نے منتخب کیا۔ کوفے کا جو اس وقت علاقہ تھا، اس وقت کوفہ اس کا نام نہیں پڑا تھا۔ مصر کے علاقے میں اس کو بہت سارے لوگ مل گئے، ایسے لوگ جو بیچارے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کچھ قبائل لوگ تھے، قبائلی، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ اس نے ان کے درمیان میں ایک مسئلہ چھیڑا۔ اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے کہا بالکل، مسلمانوں کو تو کہنے ہیں بالکل، کس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھیے، حضرت موسیٰ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو تھاما۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہوں گے تو کیا کوئی خلیفہ نہیں بنایا ہوگا؟ اب لوگوں کے ذہن میں سوال کہ ہاں یار، کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے خلیفہ حضرت علی کو بنایا تھا۔ بالکل ہمیں یہاں پر وہ پولوس نظر آتا ہے جو عیسائیوں کے درمیان میں جا کر کہا تھا کہ کیا تم حضرت عیسیٰ مسیح جنہوں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا لیا، کیا تم ان کو نہیں جانتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کہا نہیں تم نہیں جانتے۔ کہا نہیں ہم تو جانتے۔ کہا نہیں تم نہیں جانتے۔ کہا کیوں نہیں جانتے؟ کہا تم یہ جانتے ہو کہ ان کے بدن میں جو دوڑ رہا تھا وہ خون تھا؟ کہا ہاں۔ کہا غلط، ان کے بدن میں جو دوڑ رہا تھا وہ نور تھا۔ کہا یہ کیسے نور کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو عیسیٰ کون تھے؟ جیسس بھی کرائسٹ کون تھے؟ انہوں نے کہا اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا بس آدھی بات معلوم ہے تم کو، آدھی بات معلوم ہے، نبی بنا کر بھیجا تھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تھا یہ تم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا۔ اچھا جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تاریخ میں تو ہم کو وہ بریلویوں کا وہ عقیدہ یاد آتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو نکالا اور شکل محمد اسے عطا کی، نعوذ باللہ الف مرحبا۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہودیوں کی بجائی ہوئی یہ شہنائی ہے جس سے یہ راگ نکل رہے ہیں اور لوگوں کو مدہوش کیے ہوئے ہیں اور لوگ حقیقت کی طرف نہیں آ پا رہے۔ اس نے یہ عقیدہ لوگوں میں جو پھیلانا شروع کیا کہ حضرت علی تو الہ ہیں، وہ وسیع ہیں، ان کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، اور ان کی الوہیت کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کو تو الہ ہیں، وہ الہ ہیں۔ جب یہ باتیں پھیلنی شروع ہوئی
تو ظاہر سی باتیں ہیں کہ بات تو رکتی نہیں ہے، ایک سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک مہم برپا کر دی۔ کہا کیسے ناکارہ کو تم نے خلیفہ بنا رکھا ہے، ارے انہوں نے تو پیسہ غصب کر لیا، انہوں نے تو میرا حق مارا، ایک کھڑا ہو گیا کہا میرا حق مارا ہے، دوسرا کھڑا ہو گیا کہا میرا حق مارا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص وہاں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے ان سب کو پکڑا، ان کی شکایات سنی اور رفع دفع کیا۔ میں پوری تاریخ نہیں بیان کروں گا یہاں پر۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا، جو جب آئے تھے تو 80 لوگ نہیں، جب آئے تھے تو 40 لوگ تھے صبح 10 بجے کے وقت میں، جب شام ہوئی تو 80 لوگ تھے اور اگلے دن 4000 لوگ تھے۔ یہ سب آئے اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ان کے گھر کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر ہم یہ بات بتا دیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین ان دونوں کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا تلواریں لے کر کھڑے رہو، کوئی بھی یہ باغی سبائی اندر آنے کی کوشش کرے تو بلا دریغ اس کی گردن اڑا دینا، چاہے بعد میں تم کو قصاص میں کیوں نہ قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت علی کی حضرت عثمان سے محبت کا نتیجہ ہے، اور حضرت شیخین سے ان کی جو محبت تھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں اس لائق۔ حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں، اور وہ لوگ جو باغی ہیں، سبائی ہیں، جو عبداللہ ابن سبا کے خیال میں رہنے والے لوگ، جنہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہا، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت اور گروہ، انہوں نے کہا ہم شیعان علی ہیں، حضرت علی کے گروہ میں ہیں۔ اور اس کے بعد انہی لوگوں کی کوشش سے کہ کچھ لوگ ادھر بھڑکاتے تھے، کچھ لوگ ادھر بھڑکاتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو ادھر بھڑکانے میں، حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں تھے، انہوں نے خون عثمان کا قصاص کا مطالبہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کا وہ بھی بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ان لوگوں کی کوششوں سے، جو ان لوگوں نے آپس میں لڑانے کی کوشش کی، مسلمانوں کی تقریباً 90,000 لوگ شہید ہوئے۔ وہ صحابہ کرام جو بڑی تعداد میں تھے وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو ہم جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی تلواریں توڑ دی، بیٹھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے خلافت قبول کی تھی انہوں نے جنگ بھی کی۔ بہرکیف ایک واقعہ پیش آیا جبکہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں نے سوچا کہ ہم آپس میں مل کر مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ واقع تحکیم کہلاتا ہے۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مسئلے کو حل کیا۔ مگر یہ لوگ کہاں اس بات کو پسند کرنے والے تھے، چنانچہ انہی کا یہ سبائیوں کا یہ ٹولہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ دونوں کافر ہو گئے، علی بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کو مطعون کرنا شروع کیا، حضرت علی کو کافر کہنا شروع کیا۔ یہ فرقہ خوارج کہلایا۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے جو جماعت پھیلائی تھی، جو بیج بویا تھا، اس سے مختلف یہ فرقے نکل رہے ہیں۔ خوارج بھی انہی کا حصہ ہے، شیعان علی بھی انہی کے حصے ہیں، نواصب ناصبی وہ بھی انہی کا حصہ ہے۔ خوارج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس روایت کو بہت اچھی طرح سے سن لیجئے، وہ خوارج کو سمجھانے کے لیے گئے۔ جب سمجھانے کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم ان کی نمازیں دیکھ لو تو اپنی نماز کو حقیر جانو، ان کی عبادتوں کو دیکھ لو تو اپنی عبادتوں کو حقیر جانو، ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ لو تو اپنے آپ پر شرم کرو، لیکن عقیدہ غلط، عقیدہ غلط، حضرت علی کے بارے میں ان کا عقیدہ کفر کا عقیدہ غلط، صحابہ کرام کے بارے میں کفر کا عقیدہ غلط، قرآن پاک کی غلط آیات کی تشریح کر رہے ہیں، وہ تفسیر کر رہے ہیں غلط، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ کہہ رہے ہیں غلط، امہات المومنین کے اوپر اتہام لگا رہے ہیں غلط۔
चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सरकर्दगी में अमीर उल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब के हुक्म से इन तमाम खवारिज के सर कलम किए गए, उनकी लंबी दाढ़ियों के साथ और उनकी नमाजों के बड़े पड़े हुए पेशानी पर पड़े हुए घुटे हुए उसके निशानियों के साथ उनको कत्ल किया गया। वो अब्दुल्ला इब्ने सवाल यहूदी हजरत अमीर उल मोमिनीन के कानों में जब ये अल्फाज पढ़े हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के कि उसने यही अल्फाज कहे हैं, आपने उसको बुलवाया और कहा कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा कि मैं आपके बारे में मैंने सही कहा, आप तकैया करते हैं, हम तकैया नहीं करते, आप छुपाते हैं मामले को, हम नहीं छुपाते, आपको अल्लाह ने खलीफा बनाया था, आप अबू बकर से अफजल हैं, उमर से अफजल हैं, उस्मान से अफजल हैं, आप अल्लाह के वसी हैं। हजरत अली का मुंह खुला का खुला रह गया कि ये क्या है। आपने हुक्म दिया कि इसका गर्दन उड़ा दी जाए और आपने हुक्म दिया था इसे जिंदा जला दिया जाए, तिरमिजी के अल्फाज है, इसे जिंदा जला दिया जाए। अब्दुल्ला, यह हुक्म जब आपने दे दिया था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को यह बात पता चली, वो दौड़ कर गए हजरत अली के पास और कहने लगे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, क्या बात है साहब, देखिए हजरत अली, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युअद्दिबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आग से अजाब सिर्फ अजाब अल्लाह रब्बुन नार, आग का खालिक ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। हजरत अली ने अपना यह फैसला फौरन वापस लिया, फौरन। एक रिवायत में यह आता है कि उसके हुक्म से पहले उसे कत्ल कर दिया गया था, यानी यह फैसला तब्दील होकर कत्ल में हो गया, और कुछ लोगों ने रिवायत की है कि उसको बाहर मुल्क बदर कर दिया था। ज्यादा सही रिवायत यह है कि उसे कत्ल कर दिया गया था तलवार के जरिए से, वो फैसला आपने वापस ले लिया। लेकिन जो बीज वो बो गया था, जो फितने वो डाल गया था, वो तो चलते रहे। अब दौर आता, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तो जिंदगी भर इन सबाइयों से लड़ते रहे, जिंदगी पूरी जिंदगी उनकी बीत गई इन सबाइयों से लड़ते हुए। बहुत गलत यह फैलाया गया है कि अमीरुल मोमिनीन कि हजरत अमीर माविया से बेचारे लड़ते रहे, ये जरूर लड़ाई हुई हैं, लेकिन इनके पीछे जब आप गौर करेंगे तो आपको वो लोग नजर आएंगे जो जंग की आग को भड़काने वाले लोग हैं, जो जंगे जमल बर्पा करने वाले लोग। हजरत आयशा की हजरत अली की सुलह हो गई थी, दोनों अपने अपने तरफ लौट गए थे। रात के अंधेरे में सबाइयों ने आधे उधर और आधे उधर जाकर हमला कर दिया, उधर हमला किया और चीखने लगे कि अली की फौज ने हमला कर दिया, इधर गए कहने लगे आयशा की फौज ने हमला कर दिया, और इस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की शहादत का दर्दनाक वाकया पेश आता है। सबाइयों ने देखा कि अली उनके फंदे में नहीं आ रहे हैं, जो वो चाहते थे अली वो नहीं कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने तय किया कि इस वक्त मुसीबत की जड़ तीन लोग हैं, एक अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक अमीर माविया और एक अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्न अल-आस, वो हजरत अम्र इब्न अल-आस, एक अम्र इब्न अल-आस है और एक ही, तो क्यों नहीं इन तीनों को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे तीन लोग तैयार हुए उनको शहीद करने के, तीन लोग, और एक तारीख एक वक्त मुतय्यन हुआ कि फला तारीख को, एक तारीख में हमला करेंगे। मिस्र जो लोग पहुंचे थे, हजरत अम्र इब्न अल-आस बीमार थे, फजर की नमाज में वो उस दिन नहीं आए। एक दूसरा आदमी नमाज पढ़ा रहा था, इसको तो पता नहीं था बेचारा, तो जो पीछे था उसने उस पर तलवार का वार किया, खंजर का, और वो शहीद हुए। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो चल कर आ रहे थे, तो आदमी ने हमला किया हजरत अमीर माविया पर, लेकिन उनका रोब देखकर उसका हाथ कपकपा गया, उसने पुष्ट पर खंजर तो मारा मगर वो ओछा वार पड़ा। 3-4 दिन तक वो जख्म में रहे और उसके बाद वो ठीक हो गए। सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारजी, इसने उन्हें कत्ल कर दिया और वार मारा, पुष्ट की तरफ मारा जो उनके सीने को फाड़ता हुआ निकल आया, और हंसने लगा, कहा मैंने कहा था तुमसे कि तौबा कर लो कुफ्र से, लेकिन तुम बाज नहीं आए। देख रहे हैं उसकी जुर्रत कि
حضرت علی کو کافر کہنے والا. اور اس کے بعد اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھتا رہا. یہاں تک کہ جب اس کو لوگ تختہ دار پر لے گئے قصاص میں قتل کرنے کے لیے, تو ایک نے کہا پکڑ اس کو اور اس کی زبان کاٹ دو. تو اس نے ہاتھ کپکپانے لگا, کہنے لگا نہیں 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 نہیں, مجھے میرے پورا بدن کاٹ دو لیکن میری زبان نہ کاٹو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ میں جو بھی میرا وقت رہے میں قرآن پاک پڑھتا ہوا اس دنیا سے جاؤں. دیکھ رہے ہیں آپ تقوی دیکھ رہے ہیں. یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی کا خناس ہے جو دماغ میں بسا ہوا ہے, اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے اور اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین ہو گئے تمام مسلمانوں کے, اور سارے مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے. اب آپ کو ہم بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا. انہوں نے سب سے, اب تک تو لوگ بڑی مصلحتوں کے بارے میں سوچتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا تھا کہ نہیں بغیر مقدمہ چلائے ہوئے ہم کسی کو ماریں گے نہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا جو سبائی جہاں پر دکھے اسے قتل کر دیا جائے, جو اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹی حدیث بیان کرتا ملے اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے. آن دی اسپاٹ فیصلہ. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس نے تمام سبائیوں کی چولیں ہلا دی اور یہ چوہوں کی طرح بل کے اندر دبک کر چلے گئے. اب اس کے بعد جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ رہے تب تک تو ان کو ہمت نہ ہوئی, اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے یزید, پھر انہوں نے اپنے کل پرزے نکالنے شروع کیے اور اندر اندر خفیہ باتیں کرنے لگے. اب یہ تنظیم, اب یہ جڑ پکڑنے لگی شیعیت کی, جس نے قسم کھائی تھی کہ ہم اسلام کا ڈھرا بدل کر رہیں گے. اور آج میں بڑی صفائی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور الحمدللہ کتابوں کے راستے سے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بعد میں جتنے بھی فرقے بنے وہ شخصیتوں کی محبت کے غلو پر بنے. غلو قرآن پاک نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومنین ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے بعد ہماری محبت کا سزاوار اگر کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے اللہ کی بات مانی, اس کے رسول کی بات مانی, وہ کامیاب ہو گیا مکمل. یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ سند ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ, کسی کی گمراہیوں میں نہ جاؤ. اور اگر تم جاننا چاہو کہ گمراہ کون ہے, اگر تم پہچاننا چاہو کہ گمراہ کون ہے, تو یہ دیکھ لو کہ جو کسی کی شخصیت کی محبت میں غلو کرنے والا ہو, اسی شخصیت سے چمٹا رہنے والا ہو, بس وہی ہے گمراہ. جب آپ پکڑ لیجئے, آئینہ اس کو دکھا دیجئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھیے, وہ قبر اطہر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں. ایک صاحب نے ان سے سوال کیا, حضرت امام مالک نے جواب دیا. اس شخص نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے فلاں عالم نے تو کچھ اور کہا ہے. حضرت امام مالک نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے, فریم کرا کے اپنے گھر میں ٹانگ لینا چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے, دل کے اندر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کل یؤخذ ویرد الا قول صاحب هذا القبر, ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی سوائے اللہ کے رسول کی بات کی. ان کی ہر بات مانی جائے گی, کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی. بس یہ معیار ہے, یہ ترازو ہے, یہ سند ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں
جب آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، حدیث بالکل صحیح ہے، تو اے بندہ مومن تو بتا کہ اب تیرا دل کدھر جاتا ہے؟ ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے؟ اب تو امتحان ہے تمہارا، یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تمہارے اسلام کا امتحان ہے کہ تم اللہ کے رسول کی طرف آتے ہو یا شخصیتوں کے اوپر گھوم جاتے ہو کہ یہ جملہ چونکہ فلاں عالم نے کہا ہے، یہ فتویٰ فلاں عالم کا ہے، بس وہی صحیح ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے اس لیے صحیح ہے، یہ امام مالک کا ہے اس لیے صحیح ہے، یہ امام شافعی کا ہے اس لیے صحیح ہے، یہ احمد ابن حنبل کا ہے اس لیے صحیح ہے، اس لیے صحیح، علامہ ابن حزم کا فتویٰ ہے اس لیے صحیح ہے، احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے اس لیے صحیح ہے، اشرف علی تھانوی نے کہا ہے اس لیے صحیح ہے۔ ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی، سوائے اللہ کے رسول کی بات کی۔ ہر بات کو پرکھ کر دیکھو، تول کر دیکھو، کوئی معصوم نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے، وہ معصوم ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، ان کی اللہ نے حفاظت کی ہے، شریعت ان پر نازل کی ہے، وہ شریعت کو بتانے والے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو شریعت بیان کرنے والے؟ یہ تم نے کہاں سے شریعت گڑھ لی؟ حدیثوں کے خلاف فتوے کہاں سے نہ پڑ رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو مانیں یا اس فتوے کو مانیں؟ اس فتوے کا یہ مطلب ہے یہ حدیث تو صحیح ہے، چلو ڈھونڈا جائے، کوئی حدیث ڈھونڈی جائے، ضعیف ہی صحیح، لولی لنگڑی صحیح، منکر شاذ صحیح، کچھ بھی صحیح، ڈھونڈ کے لاؤ، اس فتوے کی تائید میں لاؤ۔ وہ حدیث کی کتابیں جو کسی نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن چونکہ حدیث سے ٹکرا رہی ہیں، یہ فتویٰ ٹکرا رہا ہے، اب فتوے کو تو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ تو امام کا مسئلہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کے لیے ڈھونڈا جائے، کوئی تو ہوگا جو اس کے فیور میں بولنے والا ہوگا، کوئی تو روایت ہوگی۔ ارے لولی لنگڑی صحیح، اللہ اچھا رکھے محدثین کو، ان کو سرخرو فرمائے، انہوں نے کہا حدیثوں کے گڑھنے کے اسباب میں اپنے اپنے مذہب کی تدوین بھی ہے، لکھا ہے، لوگوں نے حدیثیں گڑھی مسلک کے نام پر، اپنے مسلک کو بنانے کے لیے حدیثیں گڑھی باقاعدہ، یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد جس دن حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد سے پھر فتنوں کا یہ دروازہ کبھی رکا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہم روایت سناتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کے ایک تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہماری گفتگو کا یہ دوسرا حصہ عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کو یاد رکھیے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں پوری سند کے ساتھ لکھا ہے، روایت بالکل صحیح۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا، صافہ باندھے ہوئے، عمامہ باندھے ہوئے، بڑا پرہیزگار متقی، لمبی داڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ انہی کے پاس میں آ کر بیٹھا اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کو دیکھا عبداللہ ابن عباس نے، ایک نظر ڈالی اور اپنا چہرہ پھیر لیا، جیسے ہی چہرہ پھیرا پوری محفل نے چہرہ پھیر لیا، بس صحابی رسول ہے۔ وہ شخص غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ کیسے ہیں آپ؟ صحابی رسول ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، میں قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں اور آپ اپنا چہرہ پھیرے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے ماں چپ چپ، بالکل چپ، ماں چپ۔ لقد كان علي زمان اذا قال احد قال رسول الله ابتدرت الیہ اعیننا واصغت الیہ آذاننا فلما رکب الناس الصعب والذلول قلنا من انتم ہاتوا اسنادکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا چپ، خاموش رہ۔ ایک زمانہ تھا جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ تو ہماری نگاہیں اچک جاتی تھیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے، مگر جب سے تم جیسے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی بات قال رسول اللہ کہہ کر بیان کرنی شروع کی تو ہم کہتے ہیں من انتم، تم کون ہو؟ ہاتو اسنادکم، اپنی سند بیان کرو۔ اب ہم پرکھتے ہیں
عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین، یہ سندیں تمہارے دین ہیں، اگر یہ سندیں نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جس کا جو جی چاہتا کہتا۔ ہم اپنی بات کے اس دوسرے حصے کو یہاں پر روکتے ہیں اور اب ہم آپ کی طرف وہ نظارہ دکھاتے ہیں آپ کو، آئیے دیکھیے شیعیت نے کیا گل کھلائے ہیں، اسلام کو کیسے برباد کیا ہے، کیسے جڑیں تراشی ہیں۔ وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے حدیثوں کے درس دیے، لوگوں کے سینے ایمان سے بھر گئے، جو متقی اور پرہیزگار بن گئے، جو راتوں کے عبادت گزار اور دن کے شہ سوار تھے، جو مجاہدین تھے، جن کی تلواریں سرب فلک تھیں، ان صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان صحابہ کرام کے بارے میں حضرات رافضہ نے، حضرات شیعہ نے کیا کیا گل کھلایا۔ پہلے ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ شیعہ اور روافض میں فرق کیا ہے، یہ ہم ضرور آپ کو بتا دیں۔ رفضہ کے معنی آتے ہیں انکار کرنے کے، اور شیعہ کے معنی آتے ہیں گروہ کے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کا نام مثال کے طور پر کچھ ہے، عبداللہ ہے مثال کے طور پر، لوگوں نے کچھ اس کو ببلو گڈو کہنا شروع کر دیا، نام ہو گیا مشہور ہو گیا۔ ایک نام کے جو عبداللہ ہے وہی ببلو ہے، جو ببلو ہے وہی عبداللہ ہے ایک ہی نام کا فرق ہے۔ شیعہ حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہا، ہم حضرت علی کی محبت میں گرفتار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ارے صاحب تم کیا حضرت علی سے محبت کرو گے؟ ان سے محبت کا حق تو ہم مومنین کو ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ حضرت علی سے تو ہم محبت کرتے ہیں، حضرت علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں۔ لیکن مسئلہ رافضیت کا ہے۔ رافضیت کسے کہتے ہیں؟ علامہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، ومن ابغض الشیخین، جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے نفرت کرے اور ان کی امامت کو بھی مان لے تو وہ رافضی ہے، قابل نفرت، اور جو ان کو برا بھلا کہے حضرت شیخین کو، اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ امام ہدا نہیں ہے تو وہ غلاة رافضہ میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کرے وہ رافضہ میں سے ہے۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ رافضہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یعنی احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، وہ رافضی ہے۔ اور رافضیت کی اور بھی بہت بڑی تعریف ہے اور وقت اس کی اب اجازت بھی نہیں دیتا۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ ہم آپ کو سناتے ہیں، منہاج السنہ میں انہوں نے لکھا ہے، رافضیوں کی ہر کوشش اسلام کے عقائد اور قواعد کو گرانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو روافض کی جو شیعیت کے جو پردے میں ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے رافضیت کا جو عبداللہ ابن سبا نے پھیلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے غدیر خم کے موقع پر اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اور حضرت علی کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، اور ابو بکر اور عمر سے کہا تھا آگے بڑھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ غدیر خم کا یہ عقیدہ شیعوں کے ہاں سب کے ہاں مشہور و معروف ہے۔ عید غدیر منائی جاتی ہے کہ اس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ حالانکہ یہ بات انتہائی جھوٹ ہے۔ صرف ایک سوال، بات یہ ہے کہ کیا حضرت علی اس قدر ناپسندیدہ تھے کہ وہ 60,000 صحابہ کرام میں کوئی بھی ان کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا؟ اور وہ صحابہ جو ایک اشارے پر جان دیتے تھے اپنی، وہ کیا حکومت کے لیے اللہ کے رسول کی اتنی بڑی بات کو
ٹھکرا دیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ عقیدہ شیعوں کا انتہائی گڑھا ہوا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ حضرات نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے امام متعین کیے ہیں، اماموں کو۔ یہ اماموں کے بارے میں ذرا سن لیجئے، بڑی طبیعت مست ہو جائے گی آپ کی، اس لیے کہ ہم نے ابھی ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ جتنے فرقے ہیں سب یہیں سے نکلتے ہیں۔ اس بنیاد پہ کھڑے ہو جائیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، اس سے ملتے جلتے جو نظر آئے کنارے کر دیجئے اور سیدھے سیدھے قرآن و حدیث کی طرف چلے آئیے۔ یہیں پر کھڑے ہو کر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سارے فرقے یہیں سے دکھائی دے جائیں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو یہیں پر مل جائیں گی۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو، پھر ان کے بیٹے حضرت حسین کو، پھر ان کے بیٹے علی بن الحسین زین العابدین کو، پھر ان کے بیٹے محمد بن علی یعنی امام باقر کو، اور امام صحیح لفظ امام باقر کو، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر صادق کو، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کو، پھر ان کے بیٹے علی بن موسیٰ رضا کو، پھر ان کے بیٹے محمد بن علی تقی کو، پھر ان کے بیٹے علی بن محمد نقی کو، پھر ان کے بیٹے حسن بن علی العسکری کو، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے ان کے ہوئے نہیں، لیکن بہرحال ان کے بیٹے محمد بن حسن، جن کو امام غائب کہتے ہیں۔ شیعوں کا جو عقیدہ یہ ہے کہ وہ چند مہینے رہے اور اس کے بعد حضرت علی کا جو اصل کلام پاک ہے وہ قرآن پاک اور صحیفہ فاطمہ وہ لے کر عراق میں غار ہے سرمن رعا نام کا غار، وہاں جا کر چلے گئے اور اب قیامت کے آخر میں وہیں سے نکلیں گے۔ امامت کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل یہودیت کا عقیدہ ہے۔ یہودیت بھی ایک نسلی مذہب ہے، فلاں کے بعد فلاں بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا، یہ جو نسل والی چیزیں ہیں یہ خالص یہودیت کی دین ہے۔ آپ کو مسئلہ امامت میں ہم دو چار چیزیں نقل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جو حوالہ دینے جا رہے ہیں وہ کس کتاب کا ہے۔ حوالہ جو ہم دینے جا رہے ہیں وہ شیعوں کی اس کتاب کا ہے جس کو ہمارے ہاں جیسے بخاری کا درجہ ہے ویسے ہی ان کے ہاں اصول کافی کا درجہ ہے۔ اصول کافی کا درجہ اس معنی میں بھی ہے کہ یہ ابو جعفر یعقوب کلیانی رازی نے اس کو لکھا، اور اس کے بعد حضرت امام غائب یعنی جو عراق میں سرمن رعا نام کے غار میں تھے ان کے پاس یہ کتاب لکھ کر بھیجی، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی امام غائب نے یہ لکھا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اسی لیے اس کا نام پڑا اصول کافی۔ لہذا اس کا درجہ تو بخاری سے بھی ان کے ہاں فائق ہے، اور اب ہم جو حوالہ پیش کریں گے وہ ادھر ادھر کا حوالہ نہیں پیش کریں گے، وہ اصول کافی کا حوالہ پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ فرمایا اصول کافی کے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان الحجت لا تقوم للہ عز وجل حتی علی خلقہ الا بامام، اللہ کی حجت مخلوق پر قائم نہیں ہوتی بغیر امام کے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی نجات نہیں پا سکتا بغیر امام کے، آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا بغیر امام کے، اور یہاں پر ایک جملہ ہے اللہ کی حجت مخلوق پر قائم نہیں ہو سکتی بغیر امام کے، کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی اور اس کے دین کی معرفت حاصل ہو۔ فرمایا امام کے بغیر یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اصول کافی، اماموں کو پہچاننا اور ماننا یہ شرط ہے ایمان کی، جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ویسے ہی عقیدہ امامت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ امامت کا یہ حق اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ منزل من اللہ نور پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ائمہ ہیں، یعنی جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ ابو خالد روایت کرتے ہیں کابلی سے کہ میں نے امام باقر سے اس آیت کے بارے میں پوچھا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا امام نے فرمایا ابو خالد خدا کی قسم اس نور سے مراد ائمہ ہیں، یعنی یہ 12 امام۔ اچھا، اماموں کی اطاعت فرض ہے، یہ ہم بتا دیں آپ کو۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اب اس کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، یہ اماموں کا 12 جو سلسلہ ہے۔ تو اب یہ جو امام ہیں ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، ان کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یہ حلال اور حرام کو تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں،
اور یہی امت کی نگرانی فرماتے ہیں، نگہبانی فرماتے ہیں، دین کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کا اس سے اب تو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اب تو سارے معاملہ اماموں کے اوپر ہے۔ اماموں کی اطاعت فرض ہے۔ ابو صباح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یہ اصول کافی کا کتاب الحجہ، میں نے امام جعفر صادق سے سنا، وہ فرماتے تھے میں شہادت دیتا ہوں کہ علی امام ہے، اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، اور حسن امام ہے، اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسین امام ہے، ان کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، علی بن حسین زین العابدین امام ہیں، ان کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے۔ اسی طرح ائمہ کی اطاعت رسولوں کی طرح ہی فرض ہے۔ یہ اچھا، اب دیکھیں اماموں کو اختیار ہے، جسے چاہے حلال کریں، جسے چاہے حرام کریں۔ اصول کافی کا کتاب الحجہ ہے، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہے کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی وحدانیت کے ساتھ منفرد رہا، پھر اس نے محمد اور علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، اور پھر یہ لوگ ہزاروں قرن ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات کی تخلیق پر ان کو شاہد بنایا، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری تمام مخلوقات پر فرض کی، اور ان کے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ اب یہ جس کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے۔ ائمہ جو امام ہے، 12 امام، یہ رسولوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ الامام المطہر من الذنوب والمبرأ من العیوب، یہ ان کا پورا باب قائم کیا ہے۔ معصوم ہوتا ہے، تائید اور توفیق یافتہ ہوتا ہے، اللہ اس کو سیدھا رکھتا ہے، غلطی، بھول چوک، لغزش سے محفوظ رکھتا ہے، مامون رکھتا ہے۔ اور ایک اور جملہ کہ جو حضرات شیعہ ہیں وہ خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں وہ سب جنتی ہیں، خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، اور ان کے علاوہ جو بھی مسلمان ہیں وہ متقی پرہیزگار بھی ہیں تو بھی دوزخی ہیں۔ یہ بھی اصول کافی کے اندر۔ خیر، ائمہ کا درجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے اور بنی اسرائیل کے ائمہ سے بڑھ کر ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اماموں کا جو درجہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، لیکن جو بنی اسرائیل کے ائمہ ہیں ان سے بڑھ کر ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا ایک طویل کتاب الحجہ اصول کافی کا، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے امیر المومنین اللہ کا وہ دروازہ تھے کہ ان کے سوا کسی اور دروازے سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، وہ اللہ کا وہ راستہ تھے جو کوئی اس کے سوا کسی اور دوسرے راستے پر چلا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تمام ائمہ خدا کے لیے فضیلت جاری ہے، ایک کے بعد ایک کے لیے ان سب کا یہی درجہ اور یہی مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت علی کا یہ قول مطلب ان کی طرف منسوب کیا گیا، جھوٹ بات جو منسوب کی گئی کہ تمام فرشتوں نے، تمام پیغمبروں نے میرے لیے اقرار کیا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اقرار کیا۔ ائمہ کو کانا وما یکونو کا علم حاصل ہے۔ یہ جملہ کانا وما یکون، کانا جو ہو چکا، وما یکونو جو ہوگا، تو اماموں کو وہ علم حاصل ہے۔ ہمارے یہاں بریلویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، سیم بالکل عقیدہ ہے۔ سارے رسولوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، شہیدوں کو کانا وما یکونو کا علم ہے، اور عالم الغیب ہے، متصرف ہے۔ یہ آپ عقائد دیکھیں اور اس میں جھانکتے جائیں۔ ائمہ علم میں حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بھی فائق تھے۔ یہ اصول کافی کا ایک عنوان ہے، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون ما کان وما یکون، کہ ائمہ ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں، وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، اور یہ کہ ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء سابقین کی جو کتابیں آئی تھی، تورات، زبور، انجیل، وہ ائمہ کے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں اور وہ ان کو ان کی اصل زبانوں میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ کے پاس جو فرشتوں کا نزول ہے، آنا جانا ہے، ایک مصحف فاطمہ ہے۔ پہلے ہم وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ائمہ کے پاس جو 12 امام ہیں، ان کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے،
اصول کافی میں ایک باب ہے ان الائمہ معدن العلم و شجرۃ النبوہ، ائمہ علم کا معدن یعنی سرچشمہ ہیں اور شجرہ نبوت ہیں، اور ان کے پاس ملائکہ کی یعنی فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس باب میں روایت ہے امام جعفر صادق کی، ہم لوگ نبوت کے درخت ہیں اور رحمت کے گھر ہیں، حکمت کی کنجیاں ہیں، علم کا خزانہ ہیں اور رسالت کی جگہ ہیں، اور ہمارے پاس ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ دیکھیں غور سے کہ جب ان اماموں کے پاس فرشتے آتے ہوں، وحی آتی ہو، حلال و حرام کرتے ہوں، سب کی خبر رہتی ہو، تو پھر رسالت محمدیہ کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، اچھا یہ تو ایک طویل باب ہے، اصول کافی کا یہ کتاب الحجہ و کتاب الائمہ بڑا طویل ہے، کہاں تک اس کا مطالعہ کیا جائے، اور جس کا جی چاہے تو اصول کافی موجود ہے، آج کل تو نیٹ کے اوپر موجود ہے، اور ہمارے ہاں لکھنؤ کے اندر تو بہت ہی اس کے مراکز ہیں، کہیں پر بھی آپ جا کر لے سکتے ہیں، اصول کافی آپ کو آرام سے مل جائے گی، اردو میں مل جائے گی، اردو جو پڑھیں اردو میں مل جائے گی، اور ہمارے خیال سے ہندی میں بھی موجود ہے، اس میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اب ایک ایسی روایت ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا خون کھول جاتا ہے، کہ ہم نے کہا تھا کہ شیعوں کا مین عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی جڑ کاٹی جائے، بس اس جڑ کو سن لیجئے اور بات ختم۔ اس جڑ کو سن لیجئے۔ ہم تک دین کیسے پہنچے، میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی مستدرک۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستدرک علی الشیخین میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، و سنتی اور میرا طریقہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے، صرف قرآن اس کا نام شریعت نہیں ہے، صرف حدیث اس کا نام شریعت نہیں ہے، قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر شریعت ہوتے ہیں۔ قرآن مجمل ہے، حدیثیں اس کی تفسیر ہیں، تبھی جیسے پھول اس کے اندر خوشبو، ستارے ان کے اندر چمک، جیسے ستاروں سے کوئی چمک الگ نہیں کر سکتا اور پھول سے اس کی خوشبو نہیں چرائی جا سکتی، اسی طرح قرآن کو حدیث سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب سوال میرے عزیزوں اور میرے چھوٹے بچوں اور خواتین جو بیٹھی ہیں، ایک سوال، قرآن کس سے ملا، حدیث کس سے ملی؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن حضرات صحابہ کرام سے ملا اور حدیثیں حضرات صحابہ کرام سے ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ دونوں بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو خوب پھیلایا ہے، صحابہ کرام کو وہ موقع دیا ہے حدیثوں کے پھیلانے کا، اور صحابہ کرام جگہ جگہ پر حدیثوں کے درس انہوں نے مسند سجائی اور علاقوں میں جا کر قرآن اور حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پوری امت کو، اس بھٹکی ہوئی امت کو اللہ کے در سے وابستہ کر دیا۔ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ حضرات صحابہ کرام۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ میں ہیں وہ کفار کے لیے تو بڑے سخت ہیں، مومنین کے لیے بڑے نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع میں پڑے ہیں، سجدوں میں پڑے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے ہیں سجدہ کرتے کرتے۔ صحابہ کرام کی تعریف، اور بھی تعریف ہیں صحابہ کرام کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر لوگ ایمان لاتے ہیں اے صحابہ جیسے کہ تم ایمان لے کر آئے. یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام وہ معیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچہ کر دے سونا، وہ ہمارے صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر، ایک جو کے برابر جو انہوں نے جو خرچہ کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. احد کے پہاڑ کے برابر نہیں خرچہ. اب یہی صحابہ کرام پر تان و تشنیع ہونے لگے اور یہ ہونے لگے ارتد الصحابۃ کلھم الا اربعہ، سارے صحابہ مرتد ہو گئے، سارے صحابہ مرتد. ارے صحابہ عجیب بات ہے بھائی، ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ پتھر کی لاٹ سے بھی زیادہ اور چٹانوں کی مضبوطی سے بھی زیادہ، اور یہاں ادھر اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور سارے صحابہ مرتد ہو گئے. اس آدمی کو کیسے کامیاب شخص کہا جا سکتا ہے جس کے پڑھائے ہوئے سارے شاگرد فیل ہو جائیں؟ کوئی ٹیچر اگر پڑھاتا ہو جتنے شاگردوں پڑھائے سب فیل ہو جائے تو کہاں تک کامیاب ٹیچر؟ سوچیں تو آپ، جو لوگ جڑوں پر آپ کی تیشا چلانے کے لیے بیٹھے ہیں، جو کلاڑیاں چلانے کے لیے آپ کی جڑوں پر بیٹھے ہیں، ذرا ان کا جغرافیہ تو دیکھو، ذرا ان کے چہرے تو دیکھو، ذرا ان کو پہچانو تو، ان کے عقیدے کیا کیا ہیں ان کو پہچانو تو. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد. اچھا صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر باقی صحابہ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ ارے دو چار لوگ تو کھڑے ہو جاتے کم سے کم، وہ کہتے کہ نہیں بھائی دیکھیے غلط بات ہو رہی ہے، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنا کر گئے. اچھا صاحب چلیے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، چلیے کوئی بات نہیں. ایک سوال اور باقی ہے. سوال یہ ہے کہ جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی تو وہ دین کیسے پھر برباد ہو گیا؟ حضرت ابو بکر نے قرآن غلط پیش کر دیا، حضرت عمر نے قرآن پاک کی تحریف کر دی، تو پھر وہ اصل قرآن پاک کہاں گیا؟ پھر وہ اصل دین کہاں گیا؟ تو بتایا انہوں نے کہ وہ دین جو ہے وہ دین حضرت امام غائب کے پاس ہے. اب امام غائب وہ اصلی کلام پاک لے کر گئے ہیں، اور جب بھی اللہ چاہے گا تو وہ نکلیں گے، پھر وہ نکلیں گے اور اصلی قرآن پاک لوگوں کو پیش کریں گے. تو اب سوال اچھا یہ بات ہے کہ اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں تک تو اس نے کچھ نہیں کیا، تو اب سوال یہ کہ پھر ان کی سزا کیا؟ اب سنیے، یہ ایسی روایتیں کہ ہمارا تو دل نہیں کرتا ہے کہ ان سب کو پیش کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن یحییٰ نے فرمایا ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے، امام یحییٰ ابن یحییٰ فرماتے ہیں الذب عن السنت افضل من الجہاد، کہ سنت کا دفاع کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ جہاد سے بڑھ کر ہے. جہاد میں آدمی اپنی جان کٹا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، بلا شبہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن یہاں جو ذہن خراب ہو رہے ہوں، عقیدے خراب ہو رہے ہوں، لوگ کفر شرک میں مبتلا ہو رہے ہوں، اماموں کو مختار کل اور عالم الغیب سمجھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تحریف کے قائل ہوں، صحابہ کرام کی ارتداد کے قائل ہوں، ان کے ذہنوں کو بیدار کرنا اور ان کو جگانا اور ان کو سچی بات بتانا اور ان کو سچا آئینہ دکھانا یہ ہمارا فرض ہے. ہمارا ہی نہیں، آپ کا بھی فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے، ہر اہل حدیث کا فرض ہے، ہمارے اس مسلک کے سلف پر جو چلنے والے ہیں ہر ایک کا یہ فرض ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں، یہ روایت ہم پیش کریں گے علامہ باقر مجلسی کی روایت سے جو زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں. امام جعفر صادق سے بیان کیا کہ صاحب الامر جب امام غائب ظاہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو بتایا وہ پہلے مکہ معظمہ جائیں گے، وہاں پر وہ یہ کریں گے. کیا کریں گے سنیے. مفصل نے امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ میرے آقا صاحب الامر امام مہدی مکہ معظمہ کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہمارے نانا رسول خدا کے شہر مدینہ جائیں گے، وہاں ایک عجیب بات کا ظہور ہوگا، مومنین کے لیے خوشی شادمانی کا، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے ذلت خواری کا. مفصل نے پوچھا کہ وہ عجیب بات کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ سب جھوٹ بات ہے، بتاتے امام جعفر صادق نے
تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، اللہ کے متقی پرہیزگار تھے، تابعی تھے، بہت بڑے، بہت بلند شخصیت ہیں وہ. ہم ان سے اور تمام اماموں سے محبت کرتے ہیں. ان کے نام پر یہ سب پھیلایا جا رہا ہے جیسے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ پھینکا گیا. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب وہ اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے، لوگوں بتلاؤ کیا یہ قبر ہمارے نانا کی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں یہ انہی کی قبر ہے. پھر امام پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے بغل میں دفن کر دیے گئے ہیں؟ لوگ بتائیں گے کہ یہ آپ کے مصاحب ہیں ابو بکر اور عمر. حضرت صاحب الامر اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود، ان سے کہیں گے ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، اور کس خصوصیت کی وجہ سے ان کو ہمارے نانا کے ساتھ میں دفن کیا گیا؟ لوگ کہیں گے یہ دونوں آپ کے خلیفہ اور آپ کی بیویوں یعنی عائشہ اور حفصہ کے والد تھے. اس کے بعد جناب صاحب الامر یعنی امام غائب امام مہدی وہ فرمائیں گے کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جسے ان کے بارے میں شک ہو کہ یہی دونوں یہاں مدفون ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں نہیں، کسی کو شک نہیں ہے، یہ ابو بکر اور عمر ہی ہیں. پھر 3 دن کے بعد صاحب الامر حکم دیں گے دیوار توڑی جائے اور ان دونوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے. چنانچہ دونوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا، ان کا جسم تازہ ہوگا اور صوف کا کفن ہوگا جس میں دفن کیے گئے تھے. پھر آپ حکم دیں گے. ایسی عبارت ہے کہ دل نہیں کرتا ہے کہاں امام باقر، کیا امام جعفر صادق، کیا ان کا مرتبہ مقام، ان کے بارے میں آپ پڑھیے تو بدن پر حیبت طاری ہو جائے ان کا تقوی دیکھ کر. اور اس طرح کی غلیظ باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں جو ایک شریف آدمی بھی نہ کرے. مجھے دشمن سے بھی شرافت کی امید رہتی ہے، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا. آپ حکم دیں گے کہ ان کا کفن الگ کر دیا جائے، لاشوں کو برہنہ کر دیا جائے اور ایک سوکھے ہوئے درخت پر لٹکا دیا جائے. اس وقت مخلوق آزمائش میں پڑ جائے گی، یعنی شیعہ آزمائش میں ہوں گے، کیونکہ جس درخت پر وہ ٹانگے جائیں گے وہ ایک دم سرسبز ہو جائے گی، تازہ ہری پتیاں نکل آئیں گی، شاخیں بڑھ جائیں گی. تو یہ بات سن کر دور دور سے لوگ آ جائیں گے اور ان کے معاملے میں کہنے لگیں گے. تو جناب قائم الامر کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اعلان کرے گا جو لوگ ان دونوں سے محبت عقیدت رکھتے ہوں وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں. اس اعلان کے بعد لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ ان سے محبت کرنے والوں کا ہوگا، دوسرا ان پر لعنت کرنے والوں کا ہوگا. اس کے بعد صاحب الامر ان لوگوں سے جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے یعنی سنی حضرات، ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ابھی خدا کا عذاب آئے گا. تو وہ انکار کر دیں گے. یہ جواب سن کر امام مہدی کالی آندھی کو حکم دیں گے وہ ان دونوں پر چلے اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے. پھر امام مہدی حکم دیں گے کہ ان دونوں ابو بکر و عمر کی لاشوں کو درخت سے اتارا جائے اور پھر دونوں کو قدرت الہیہ سے زندہ کریں گے اور حکم دیں گے تمام مخلوق جمع ہو جائے. پھر یہ حکم ہوگا کہ دنیا کے آغاز سے اور ختم تک جو بھی ظلم اور کفر ہوا ہے وہ سب گناہ ان دونوں پر ڈالا جائے اور انہی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے. یہ اس طرح کی یہ عبارت حق الیقین کی ہے. رجعت کا یہ پورا بیان ہے، یہ عقیدہ رجعت کہلاتا ہے، یہ پورا کا پورا بیان ہے. اور آخر کا جملہ یہ بھی ہے کہ مفصل نے کہا کہ کیا یہ صرف ایک بار ہوگا؟ تو وہ امام جعفر فرماتے مفصل ہرگز نہیں، خدا کی قسم سید اکبر محمد رسول اللہ صدیق اکبر امیر المومنین علی اور سیدہ فاطمہ زہرا اور حسن مصطفیٰ اور حسین شہید کربلا اور تمام ائمہ معصومین سب زندہ ہوں گے، اور جو خالص مومن ہوں گے اور جو خالص کافر ہوں گے سب زندہ کیے جائیں گے، اور تمام ائمہ اور تمام مومنین کے حساب میں ان دونوں کے عذاب کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ دن رات میں ان کو 1000 مرتبہ مار ڈالا جائے گا اور 1000 بار ان کو پھر زندہ کیا جائے گا. یعنی میدان محشر سے پہلے ہی یہ سارا کام یہ سب ہو رہا ہے. ازواج مطہرات کی شان میں بھی اسی طرح کی گستاخیاں ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ سب گستاخیاں ہیں. اور یہ جو ہم نے آپ کے سامنے فروع کافی والی روایت پڑھی تھی کہ 3 صحابہ کے سوا ابو بکر، مقداد بن الاسود، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور بلال بن رباح، ان کے علاوہ سارے صحابہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. یہ جو عقیدہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے شیعت کا، صحیح بات یہ ہے کہ پورے کنویں میں سے ایک ڈول ہے، بلکہ ایک ڈول بھی نہیں ہے. ان کے جو عقائد ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم نے صرف وہ بات بیان کی جو جڑ کی بات ہے، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام الگ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے
وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس اسلام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اور وہ اسلام قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اللہ نے اسے محفوظ کر کے دکھلا دیا۔ قیامت تک اسلام محفوظ ہے، کوئی اور تو نہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر جو اسلام کا دشمن ہے، اورینٹلسٹ ہے، مستشرق ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جیسے محفوظ رکھا ہے، دنیا کی کسی قوم نے اپنے نبی کی بات کو ایسے محفوظ نہیں رکھا۔ 5 لاکھ صحابہ کرام کی زندگیاں محفوظ ہیں، 5 صحابہ کرام نہیں، 5 لاکھ راویوں کی زندگیاں جنہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ آج آپ اس دور میں، آج کی ڈیٹ میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث اٹھا لیجئے، آپ کو پوری سند مل جائے گی، اپنے سے لے کر، یہاں سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ اور آپ دیکھیں شیطان مردود نے کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے ہٹا دیا جائے، پوری کوشش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہٹا دیجئے، پھر خدا جانے کتنی گمراہ وادیوں میں آدمی بھٹکتا پھرے گا، کتنی دیواروں سے اپنا سر مارتا پھرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا ایک بات ہم کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بات کہنا بہت ضروری ہے، جملے کا آخر ہے یہ بات کے بعد ہماری بات ختم۔ سارے مسلمان اپنی نمازوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، سارے فرقے جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے میرے پروردگار سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، اس راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اس راستے پر مت لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد الیہود والنصارى، یہودی ہے اور نصرانی ہے۔ اب سوال یہ ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ میرے بچوں، میں اپنے بچوں سے عرض کرتا ہوں، اس کو یاد کر دو، صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اس کو پکڑ لو، تمہاری کامیابی ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس جملے کو پڑھ لو، صراط، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ صراط مستقیم شیعہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، احمدیہ جو قادیانی ہیں وہ بھی کہتے ہیں، روافظ بھی کہتے ہیں، جتنے مرجیہ معتزلہ جتنے فرقے ہیں سب کہتے ہیں، موجودہ فرقے ہوں یا گزشتہ، سیدھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں، آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، بس بات ختم۔ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک قبلہ ڈائریکشن ہے، جیسے کمپاس ہوتا ہے، کمپاس میں ایک سوئی ہوتی ہے، وہ اشارہ کرتی ہے یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ادھر ذرا سا ہٹے اور ہزاروں کلومیٹر دور چلے جائیں گے آپ۔ ہوائی جہاز جو اپنے کمپاس پر چلتا ہے، یوں چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، ذرا سا مڑ جائے، تھوڑی سے ایک نینو کے برابر ذرا سا مڑ جائے، ہزاروں کلومیٹر دور چلا جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے صراط مستقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صراط مستقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ان کی حدیثیں محفوظ ہیں، صحیح روایت، ضعیف روایت، صحیح روایت، منکر روایت، صحیح روایت، شاذ روایت، صحیح روایت، معلل روایت، صحیح روایت، موضوع روایت، دو چار کی طرح، آئینے کی طرح بالکل شفاف مذہب
اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ نے اس کو اتار دیا ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں پائے گی انشاءاللہ. میں اپنے تمام بچوں سے، تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اے میرے بچوں، اپنے آپ کو علم کی راہ میں لگاؤ، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور سینہ سپر ہو جاؤ. اس حق کی آواز کو لے کر آگے بڑھو اور بالکل مت ڈرو، نہ باطل سے، نہ اس کی سازشوں سے، نہ مکر و فریب سے، نہ دجل سے، نہ اس کی طاقتوں سے، نہ سطوت سے. کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں نہیں ہے. ایمان کی اس طاقت کو لے کر آگے بڑھو. میرے بچوں، 10 سال کے بچوں تم آگے بڑھو، 12 سال کے بچوں آگے بڑھو. یہ جن لوگوں نے، کچھ لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ پھیلا رکھا ہے کہ دین تو علماء پھیلائیں گے، مولانا پھیلائیں گے، مدرسوں کے فارغ ہوں گے تو پھیلائیں گے، ورنہ باقی سب منہ چوپ مم رہیں، بالکل خاموش رہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ دین، یہ یہودیت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ برہمنزم نہیں ہے. یہاں عیسائیت کے پوپ اور فادرز اور پادری نہیں چلتے. یہ دین سب کا ہے، یہ دین سب کے لیے ہے. بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے پہنچا دو. میں اپنے ہر بوڑھے سے، جوان سے، بچے سے، عورتوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تم صحیح دین کو حاصل کرو، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کو پڑھو اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہ تمہارا فرض ہے. یہ کسی مدرسے نے تم پر عائد نہیں کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے تم پر عائد کیا ہے. یہ تمہارے اوپر لازم ہے. اس دین کو لے کر آگے بڑھو اور اسلام کی شمع کو روشن کرو. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ گونگے بولنے لگیں اور لنگڑے دوڑنے لگیں. یہ وقت آ گیا ہے. اب خاموش بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا. اب اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو. یہ موبائل پر اور فیس بک پر علم کی راہیں تلاش کرو، اس کے اندر علم کے دریا تلاش کرو، علم کے سرچشمے تلاش کرو اور اس میں اپنے آپ کو لگاؤ. فضول میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو اور علم حاصل کرو. قرآن اور حدیث کے اس علم کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. سارے مذاہب، سارے مسالک، سب کے سب ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کے سامنے. ایک صحیح حدیث اور گردنیں جھک گئی، بات ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش کیے ہوئے دین میں اللہ کے بندوں اپنی طرف سے باتیں مت داخل کرو. یہ ہزاروں فتوے جو لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ بالکل دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے، جو صحیح حدیثوں کی طرح چمکتا ہے. میں اپنی باتوں پر انہی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم لوگ الحمدللہ قرآن اور حدیث سے جڑے ہیں. قرآن سے، صحیح احادیث سے، سیرت نبویہ سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے. میرے پیارے بچوں، اپنے اندر ان سب کو اتارو، اپنے اندر ان سب کو اتار لو، اپنے حافظوں میں اس کو محفوظ کر لو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا، بخاری کی روایت ہے. میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے تو اس کو پہنچاؤ. یہ فرض ہے، لازم ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر لازم کیا ہے، فرض کیا ہے. اس سچے دین کے ساتھ میں اللہ رب العزت ہمارا آپ کا خاتمہ فرمائے، ایمان پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو. اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اور ہمیں اپنے دین سے وابستہ فرما، قرآن اور حدیث سے وابستہ فرما. اے میرے پروردگار، ہم سب پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ تمام لوگوں پر رحم فرما. یا اللہ کورونا کی بیماری کو دور فرما. یا اللہ ہمارے تمام لوگوں پر اپنی رحمتوں کی چادر تان دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو مقدمات میں قرض میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کو مقدمات سے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ جو ہماری بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ انہیں غیب سے ان کے رشتے عطا فرما، اور جن کی زندگیوں میں کچھ پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سیدھے دین پر قائم رکھ اور اسی پر ہماری موت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے ہمارے پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.